نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد تعالی آج 16واں سبق شروع کرنے جا رہا ہوں۔ 16واں سبق الدرس السادس عشر یعنی کہ 16واں لیسن فعل مضارع یعنی فیوچر ٹینس۔ اس فیوچر ٹینس فعل مضارع میں جو ہے واولس ہیں اور واولس آنے کی وجہ سے اس فعل کے اندر کچھ تبدیلی آ جاتی ہے۔ اسی تبدیلی کے بارے میں کچھ تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فعل مضارع معطل یہاں لکھا ہوا ہے، فعل ورب مضارع فیوچر واولس معطل۔ تو اس کی تفصیلات یہی ہے کہ فعل مضارع میں جب حرف اصلیہ میں سے کوئی حرف اگر حرف علت ہو یعنی واولس ہو، اور وہ میں نے بتایا تھا وہ 3 ہوتے ہیں، واو الف یا۔ حرف علت ہو تو بہت سے افعال سے حرف علت گرا دیا جاتا ہے، جیسے اصل میں وجدہ سے مضارع یوجدو ہے، وجدہ سے یوجدو وہ حرف علت ہے، مگر یجدو آتا ہے، جو ہے یجدو آتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے یجدونہ مکتوباً، یوجدونہ نہیں ہے، یجدونہ مکتوباً، اس لیے کہ حرف علت والے بہت سے افعال زبان پر ادائیگی میں دشواری پیدا کرتے ہیں، زبان پر دشواری پیدا کرتے ہیں۔ ودع یودع سے یدعو، واو کو غائب کر دیا گیا، یہ سب تعلیل کے قاعدے کے مطابق ہوتا ہے، یہ سب تعلیل کے قاعدے کے مطابق ہوتا ہے۔ تعلیل کے قاعدے کے تحت جو افعال زبان پر دشواری پیدا کرتے ہیں اسے ہٹا دیا جاتا ہے، مگر ماضی میں حروف علت برقرار رہتا ہے، جیسے وجد، وضع، رمى، ماضی میں برقرار رہتا ہے چونکہ ماضی میں ادائیگی مشکل نہیں ہوتی ہے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ یدعو رکھتا ہے، یجدو پاتا ہے، یعودو لوٹتا ہے واپس ہوتا ہے، یزورو زیارت کرتا ہے، یرجو امید رکھتا ہے، یسعی کوشش کرتا ہے، حقیبتن بیگ، دولاب الماری، ماں جیسا کہ بولا جاتا ہے ام المومنین، شارعن روڈ، الارز چاول رائس، سکر شکر چینی جسے انگلش میں کہتے ہیں سوگر، علبتن ڈبہ، یعود حامد، حامد لوٹتا ہے، من المدرستی مدرسے سے، فی المساء شام میں، حامد مدرسے سے شام میں لوٹتا ہے۔ یضع حقیبتہ فی الدولاب، اپنے بیگ کو الماری میں رکھتا ہے۔ وَيَأْكُلُ الْغَدَاءَ، غدا کے معنی دوپہر کا کھانا، لنچ، وَيَأْكُلُ الْغَدَاء اور لنچ کھاتا ہے۔ ثُمَّ يَزُورُ صَدِيقَهُ، پھر اپنے دوست سے ملتا ہے۔ فِي الْجِوَار، جوار کے معنی پڑوس، نیبر، پھر اپنے دوست سے پڑوس میں ملتا ہے۔ تعود ام حامد من السوق، حامد کی ماں بازار سے لوٹتی ہے۔ وتضع الارز والسکر فی العلبة، اور چاول کو چینی کو ڈبے میں رکھتی ہے۔ ثم تسعى الى تعلیم، پھر کوشش کرتی ہے، تسعى کوشش کرتی ہے، الى تعلیم، تعلیم کے معنی سکھانا، علم دینا، سکھانا، ابن بیٹا، لغت العربیہ
پھر اپنے بیٹے کو عربی زبان سکھانے کی کوشش کرتی ہے۔ انا اعود من العمل فی المساء، میں شام کو کام سے واپس آتا ہوں۔ اعود میں واپس ہوتا ہوں کام سے، فی المساء شام میں شام میں کام سے واپس آتا ہوں۔ واجد صدیقی فی بیتی، اور اپنے دوست کو گھر میں پاتا ہوں۔ ہوا یزورنی کل یوم، کل یوم کے معنی ہر دن، یزورنی مجھ سے ملتا ہے، وہ مجھ سے ہر دن ملتا ہے۔ وانا ازورہ، اور میں اس سے ملتا ہوں، کل یوم ہر دن، اور میں اس سے ہر دن ملتا ہوں۔ حل انت تزور صدیقک کل یوم، حل انت کیا تو، تزور ملتا ہے، صدیقک اپنے دوست کو، کل یوم ہر دن، کیا تم اپنے دوست کو ہر دن ملتا ہے؟ نعم جی ہاں۔ انا ازور صدیقی کل یوم، انا ازور میں ملتا ہوں، صدیقی اپنے دوست کو، کل یوم ہر دن، میں اپنے دوست کو ہر دن ملتا ہوں۔ حل یسعی خالد الی تعلم اللغۃ العربیۃ، حل یسعی کیا کوشش کرتا ہے، خالد الی تعلم سیکھنے کی، تعلم کے معنی سیکھنا، تعلیم کے معنی سکھانا، یا کا صرف فرق ہے، تعلیم کے معنی سکھانا، تعلم کے معنی سیکھنا۔ تو خالد عربی زبان سیکھنے کی کوشش کرتا ہے؟ نعم جی ہاں۔ یسعی خالد الی تعلم اللغۃ العربیۃ، خالد عربی زبان سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ حل تزور فاطمۃ صدیقتها فی المساء، کیا فاطمہ اپنے دوست کو شام میں ملتی ہے؟ کیا فاطمہ اپنے دوست سے شام میں ملتی ہے؟ نعم جی ہاں۔ تزور فاطمۃ صدیقتها فی المساء، تزور ملتی ہے، فاطمہ صدیقتها اپنے دوست کو، فی المساء شام میں، ہاں فاطمہ اپنے دوست سے شام میں ملتی ہے۔ من یزورک، من کون، من جو ہے کون، استفہام ہے یہ سوالیہ کے لیے۔ یزورک تم سے، کون تم سے ملتا ہے، فی المساء شام میں تم سے کون ملتا ہے؟ صدیقی یزورنی فی المساء، میرا دوست مجھ سے شام میں ملتا ہے۔ گفتگو کنورسیشن۔ ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا دولاب یہ الماری ہے، لمن ھذا الدولاب یہ کس کی الماری ہے، ھذا دولاب حامد یہ حامد کی الماری ہے۔ ما ھذہ یہ کیا ہے، ھذہ حقیبۃ یہ بیگ ہے۔ لمن ھذہ الحقیبۃ، لمن من سے کس کا، یہ کس کا بیگ ہے، ھذہ حقیبۃ حامد یہ حامد کا۔ حل ھذہ علبۃ کیا یہ ڈبہ ہے، نعم ھذہ علبۃ ہاں یہ ڈبہ ہے۔ ما یودع فیہا، ما من سے کیا، یودع رکھا جاتا ہے، یودع یہ فعل مجہول ہے۔ ما یودع فیہا جیسا کہ میں نے بتایا تھا، فعل مجہول میں علامت مضارع یا الف تا نون جو بھی ہوتا ہے اس میں اس کو پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو ما یودع فیہا اس میں کیا رکھا جاتا ہے، یودع فیہا الارز والسکر اس میں چاول اور چینی رکھی جاتی ہے۔ ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا شارع یہ روڈ ہے۔ ما اسم ھذا الشارع اس روڈ کا نام کیا ہے، اسم ھذا الشارع شارع مولانا محمد علی جوہر، اس روڈ کا نام مولانا محمد علی جوہر روڈ ہے۔ اب یہ کہا گیا ہے کہ درج ذیل تصریفات مع ان کے معنی زبانی یاد کیجیے۔
اور یہ ہوا ہما ہم یہ اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ اسی کے ساتھ استعمال ہوگا جب بھی استعمال ہوگا، ہے نا. جیسے کہ ہوا یجدو وہ پاتا ہے، تو یجدو مینس پاتا ہے، یعودو واپس ہوتا ہے، یزورو ملتا ہے یا زیارت کرتا ہے. تو یجدو، یجدان، یجدون یہ تینوں مسکلائن ہے غائب کے لیے، مرد غائب کے لیے. یجدو وہ پاتا ہے، یجدان وہ دونوں پاتے ہیں، یجدون وہ سب پاتے ہیں. تجدو، تجدان، یجدنا یہ تینوں فیمینائن ہے مؤنث اور غائب کے لیے. تجدو وہ پاتی ہے، تجدان وہ سب پاتی ہے، یجدنا تجدان وہ دونوں پاتی ہے، یجدنا وہ سب پاتی ہے. پھر یہ تجدو، تجدان، تجدون یہ مسکلائن حاضر کے لیے ہے، یعنی مذکر حاضر جو سامنے ہے. تجدو تو پاتا ہے، تجدان تم دونوں پاتے ہو، تجدون تم سب پاتے ہو. تجدین تو عورت پاتی ہے، یہ مؤنث کے لیے ہے، باقی دو آپ اس سائڈ میں ہے. تجدین تم پاتی ہے، تجدان تم دونوں پاتی ہے، تجدنا تم سب پاتی ہے. اجدو میں پاتا ہوں، نجدو ہم سب پاتے ہیں. اسی طرح سے وہ دونوں وہ سب صرف چینج کرنا ہے، باقی وہی سیم معنی اس میں آپ جوڑ لیجئے. جیسے نجدو ہم پاتے ہیں تو نعودو ہم لوٹتے ہیں، نزورو ہم زیارت کرتے ہیں. درج ذیل سوالوں کے جواب عربی میں لکھیے. من یعود من المدرسۃ فی المساء، شام کو مدرسے سے کون لوٹتا ہے؟ یعود حامد من المدرسۃ فی المساء، حامد مدرسے سے اسکول سے شام میں لوٹتا ہے. این یضع حقیبتہ، این یضع حامد حقیبتہ، حامد اپنے بیگ کو کہاں رکھتا ہے؟ یضع حقیبتہ فی الدولاب، حامد اپنے بیگ کو الماری میں رکھتا ہے. ماذا یعمل، ماذا مینس کیا، واٹ، یعمل کرتا ہے حامد، حامد بعد تناول الغدا، غدا کے معنی لنچ پہلے بتایا تھا، تناول کے معنی لینا، ٹیکنگ، یعنی دوپہر کا کھانا لینے کے بعد یعنی کھانے کے بعد حامد کیا کرتا ہے. چونکہ اردو میں کھانا کھانے کے بعد بولا جاتا ہے، کھانا لینا نہیں بولا جاتا. تو حامد دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد کیا کرتا ہے؟ تو جواب ہوگا یزور صدیقہ فی الجوار، جوار کے معنی پڑوس، اپنے دوست کو پڑوس میں ملتا ہے. من این تعود ام حامد، حامد کی ماں، من این مینس کہاں سے، ویئر فروم. ام حامد، حامد کی ماں کہاں سے لوٹتی ہے؟ تعود ام حامد من السوق، حامد کی ماں بازار سے لوٹتی ہے. ماذا تضع ام حامد فی العلبۃ، ماذا تضع کیا رکھتی ہے، حامد کی ماں ڈبے میں کیا رکھتی ہے؟ تضع الارز والسکر فی العلبۃ، چاول اور چینی ڈبے میں رکھتی ہے. چھٹا نمبر متى تعود من العمل، متى مینس کب، استفہامیہ ہے، سوالیہ ہے، یہ گزر چکا ہے. متى تعود من العمل آپ کام سے کب لوٹتے ہو؟ اعود من العمل فی المساء میں شام کو کام سے لوٹتا ہوں. جملوں کو مکمل کیجئے. ہوم ورک نمبر 4 اس میں مکمل کرنا ہے. آدھے جملے دیے ہوں گے. یعود حامد من المدرسۃ فی المساء، حامد اسکول سے شام میں لوٹتا ہے. تعود ام حامد من السوق،
حامد کی ماں بازار سے لوٹتی ہے. انا اعود من العمل فی المساء، میں کام سے شام میں واپس ہوتا ہوں. چوتھا نمبر، اجد صدیقی فی بیتی، میں اپنے دوست کو اپنے گھر میں پاتا ہوں. انت تزور صدیقک کل یوم، کیا تم ہر دن اپنے دوست سے ملتے ہو. ہوا یزورنی کل یوم، وہ مجھ سے ہر دن ملتا ہے. مثال کی روشنی میں فعل مضارع کو ماضی میں تبدیل کیجیے. تو اس میں صرف فعل مضارع کو ماضی میں تبدیل کر دینا ہے، باقی چیزیں وہی رہیں گی. اس لیے میں فعل مضارع کو ماضی میں تبدیل کر کے بتا دیتا ہوں. جیسے یہاں مثال میں دیے ہیں یعود حامد من المدرسۃ فی المساء، یعنی مطلب ہوا حامد شام میں مدرسے سے لوٹتا ہے. تو لوٹتا ہے یہ فیچر ہے، مضارع ہے. تو عاد اس کا ماضی جو ہے پاسٹ ٹینس، عاد حامد من المدرسۃ فی المساء، حامد شام کو مدرسے سے لوٹا. حامد شام کو مدرسے سے لوٹا. یعود لوٹتا ہے پریزنٹ ٹینس ہو گیا، عاد لوٹا یہ پاسٹ ٹینس ہو گیا. تعود ام حامد من السوق، حامد کی ماں بازار سے لوٹتی ہے. یہ تعود یہ مضارع ہے، تو اس کا جو ہے ماضی ہو جائے گا عادت ام حامد، حامد کی ماں لوٹی من السوق. ہوا یزور صدیقہ، تو یہاں پر یزورو سے ماضی آئے گا زارا، ہوا زارا صدیقہ. فاطمہ تو تزورو صدیقتہا، تو تزورو جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے، فیمینائن ہے، تو ماضی بھی جو ہے فیمینائن ہوگا. فاطمہ اپنے دوست سے ملتی ہے معنی ہوا تو فاطمہ تو زارت صدیقتہا، فاطمہ اپنے دوست سے ملی. انا اسعی الی تعلم اللغۃ العربیۃ، میں عربی زبان سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو اسعی یہ مضارع ہے تو اور واحد متکلم ہے یہ، تو یہاں بھی متکلم آئے گا ماضی کا. سعیت، انا سعیت الی تعلم اللغۃ العربیۃ، سعیت آئے گا. ہی تضع الارز والسکر فی العلبۃ، ہی تضع وہ چاول چینی کو ڈبے میں رکھتی ہے. تو یہ مضارع ہے تضع، اس کا ماضی آئے گا وضعت، تو آئے گا وضعت الارز والسکر فی العلبۃ، ایسا آئے گا. این تضع حقیبتک، تو اپنا بیگ کہاں رکھتا ہے. تو یہ جو ہے حاضر کا صیغہ ہے این تضع، تو تضع سے جو ہے ماضی آئے گا وضعتا. این وضعت حقیبتک، یہ مکمل جملہ ہوگا، تو نے اپنا بیگ کہاں رکھا. فاعل کے مطابق فعل کی تصحیح کیجیے. فاعل مثال میں ایک دیے ہیں کہ فاعل یعنی سبجیکٹ کے مطابق ورب کو لانا ہے. یعنی یہ تو قاعدہ بتا دیا گیا ہے کہ سبجیکٹ اگر مذکر ہے، میسکولائن ہے، تو فعل بھی مذکر ہوگا، اور اگر سبجیکٹ مؤنث ہے فیمینائن تو فعل بھی فیمینائن ہوگا. تو اسی حساب سے یہاں پر کچھ الٹا دیے ہوں گے، اس کو صحیح کرنا ہے. یعود ام حامد من السوق فی المساء، یعود ام حامد، حامد کی ماں جو ہے وہ فیمینائن ہے، تو اس کے لیے مؤنث کا صیغہ تعود آنا چاہیے. تو یہاں پر وہی صحیح کر کے دیے ہیں تعود ام حامد من السوق فی المساء، حامد کی ماں بازار سے شام میں لوٹتی ہے. تو یہاں پر سے صحیح کرنا ہے. انا تزور صدیقی، انا یہ واحد متکلم ہے، اور تزور جو ہے یہ حاضر کا صیغہ ہے. تو انا کے ساتھ تزورو نہیں آ سکتا، انا کے ساتھ ازورو آئے گا. انا ازورو صدیقی، میں اپنے دوست سے ملتا ہوں. ہوا نجد صدیقہ فی بیتہ، ہوا یہ سنگل ہے اور غائب کے لیے ہے، اور نجد جو ہے یہ جمع متکلم ہے،
یہ سنگل ہے یعنی کہ واحد، اور یہاں جمع ہے، تو واحد کا جو ہے جمع کے ساتھ نہیں ہو سکتا، تو یہاں پر سنگل ہی آئے گا. ہوا یجد صدیقہ فی بیتہ. انت یسعی، انت جو ہے حاضر کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یسعی جو ہے غائب کے لیے ہے، تو حاضر کا غائب سے میچ نہیں ہوگا. انت یسعی الی تعلم اللغۃ العربیۃ ہے تو انت تسعی الی تعلم اللغۃ العربیۃ آئے گا. ہی یضعان السکر والارز فی العلبۃ. ہی عورت کے لیے ہے اور یضعان جو ہے یہ مذکر کا صیغہ ہے یعنی کہ میسکولین ہے اور یہ فیمینائن ہے، تو ان دونوں کا میچنگ نہیں ہوگا، تو آئے گا ہی تضع السکر والارز فی العلبۃ. ہوا تضع، یہاں پر بھی وہی ہے کہ ہوا جو ہے غائب ہے اور تضع حاضر کے لیے ہو رہا ہے، تو میچ نہیں کرے گا، تو ہوا کے مطابق آئے گا ہوا یضع حقیبتہ فی الدولاب. اس طرح سے میچ ہو جائے گا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہوم ورک نمبر 7، مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے. میں روزانہ اپنے دوست سے ملنے جاتا ہوں. انا ازور صدیقی کل یوم. ساجد اپنی کتابوں کو بیگ میں رکھتا ہے. یضع ساجد کتبہ فی الحقیبۃ. زینب شام کو مدرسہ سے گھر لوٹتی ہے. تعود زینب من المدرسۃ الی البیت مساء، یا فی المساء بھی بول سکتے ہیں. وہ امتحان میں پاس ہو جائے گا. ہوا ینجح فی الامتحان. ہم انگریزی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. نحن نسعی الی تعلم اللغۃ الانگلیزیۃ. انگلش کو انگلیزیہ کہتے ہیں یا انجلیزیہ کہتے ہیں، کاف لگاتے ہیں یا تو جیم لگاتے ہیں. وہ ہفتہ میں ایک بار میرے گھر آتا ہے. ایک بار جو ہے اس کے لیے مرتن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو ہوا یزور فی بیتی مرتن فی الاسبوع. وہ ہفتے میں ایک مرتبہ میرے گھر آتا ہے. زید کو روزانہ میں اس کے گھر میں پاتا ہوں. انا اجد زیدن فی بیتہ کل یوم. میں تمہاری مدد کرنے کا وعدہ کرتا ہوں. مدد کرنے کے لیے مساعدت آتا ہے، مساعد مدد کرنا، ساعد یساعد، اور وعدہ یعدو سے اعید. اصل میں یہ اوعد تھا، تعلیل کے قاعدے سے وا کو نکال دیا، میں جیسے بتایا آپ کو اعید. تو انا اعید لمساعدتک، کا مینس تمہارا، میں تمہاری مدد کرنے کا وعدہ کرتا ہوں. اب یہ لاسٹ کے باکس میں قاعدہ ہوتا ہے. قاعدہ تو میں آلریڈی بتا دیا ہوں، لیکن پھر بھی اسے پڑھ لیں تاکہ آپ کبھی قاعدہ کو تلاش کریں تو یہاں پر یاد رکھیں اور اسی جگہ قاعدہ کو دیکھ لیں. فعل معطل کا تفصیلی ذکر سبق نمبر 13 میں گزر چکا ہے. ماضی معطل کی طرح مضارع بھی معطل ہوتا ہے، یعنی حروف اصلیہ میں سے اوریجنل لیٹر، حروف اصلیہ مینس اوریجنل لیٹر، 3 لیٹر کے ورب ہو رہے ہیں بھی، اور 4-5 لیٹر کے بھی ورب ہوتے ہیں، مگر ابھی آپ بیسک میں ہیں اس لیے صرف 3 لیٹر کے ہی ورب یوز ہو رہے ہیں. یعنی حروف اصلیہ میں سے کسی حرف کی جگہ حرف علت ہوتا ہے، جیسے یدعو، یجدو، یعودو، یزورو، یرجو، یسعی. طلبہ کو ہدایت دی جاتی ہے کہ اس سبق میں دی گئی گردان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں. جو گردان معنی کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا ہے اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ اچھی طرح سے یاد کر لیں، چونکہ گردان کی بہت اہمیت ہے اور اسی سے معنی کا مدار ہے. اور فعل بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں عربی کے کلام میں. ورب ہر ایک آیت میں کوئی نہ کوئی فعل ہے، ماضی مضارع کے حساب سے جو بھی ہو ہے. اس میں مرد کے لیے، عورت کے لیے کون سا ہے، ایک کے لیے، دو کے لیے کون سا ہے، وغیرہ وغیرہ، متکلم کے لیے کون سا ہے، حاضر غائب کے لیے کون سا معنی کیا جائے گا. اس کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ معنی کرنا بہت ہی مشکل ہوگا، بلکہ نہیں کر سکتے. لہٰذا اس کے جو چینجنگ ہے
ورب کی جو چینجنگ ہوتی ہے سنگل پلورل وغیرہ کے حساب سے، حاضر و غائب کے حساب سے، تو اس گردان کو معنی کے ساتھ یاد کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔